بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کو شروع کیا۔ یہ انہی کی تبلیغ کا نتیجہ تھا کہ یہ ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان لانے پر ان کا ایک چاچا ان سے بڑا خفا ہوا اور آپ کو باندھ دیا، یہ کہہ کر کہ تو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑتا ہے۔ اس پر انہوں نے ایک بات ایسی کہی کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہا کہ میں اس دن کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ان کا یہ پختہ ارادہ دیکھ کر آپ کے چاچا نے بھی آپ کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک ایسے واحد شخص ہے پوری انسانیت کی تاریخ میں کہ جن کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئیں۔ میں بات کر رہا ہوں ان کی جن کا نام ہے عثمان، جن کی کنیت ہے ابو عمرو اور جن کا لقب ہے ذو النورین۔ جی ہاں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہے۔ آپ اولین لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اور آپ اس پہلی ہجرت میں بھی تھے جو نجاش بادشاہ کی طرف کی گئی تھی، اور بعد میں مدینے میں بھی آپ نے ہجرت کی۔ تو آپ نے اسلام کے لیے 2 ہجرت کی ہے۔ آپ کا مزاج بڑا نرم تھا، بڑی سادگی سے رہا کرتے تھے اور بڑی پیار سے لوگوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ حیا کے پیکر ہے۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جب فاروق اعظم اس دنیا سے بظاہر پردہ فرمانے والے تھے تو آپ نے 6 لوگوں کو رکن شورا بنایا اور کہا کہ ان میں سے یہ جس کو بھی خلیفہ ڈیسائیڈ کر لیں میں بھی اس بات سے راضی رہوں گا۔ یہ 6 لوگ ان میں حضرت عثمان، مولا علی، حضرت سعد ابن ابی وقاص، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ سارے اصحاب یہ 6 لوگ اس کمیٹی میں تھے۔ فاروق اعظم کی تدفین کے کچھ دنوں کے بعد یہ 6 جمع ہوئے اس بات کا فیصلہ کرنے کہ اب ہمارے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے 3 لوگ اپنا نام چھوڑ دیں کوئی بھی، اور اپنے بدلے کسی اور کو نامینیٹ کر لیں۔ سارے 6 لوگوں نے اس بات کو اگری کر لیا، جس کے بعد عثمان غنی، مولا علی اور خود حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ 3 لوگ بچ گئے۔ اب ان 3 میں بھی حضرت عبد الرحمن نے یہ بات کہی کہ آپ دونوں یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیں کہ میں جس کو خلیفہ مقرر کر لوں اس کو آپ دونوں مان لیں۔ آپ نے دونوں سے تنہائی میں بات کی اور بھی لوگوں سے باتیں کی، اور سب کی رائے اسی پر آئی کہ اب جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ مولا علی نے بھی آپ سے بیعت کر لی۔ آپ بھی منبر پر تشریف لے گئے، خطبہ دیا، اور آپ کی خطابت اتنی اچھی نہیں تھی جیسے پہلے کے جو خلفاء دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے لوگوں سے یہ بات کہی کہ میں اس گھر سے ہوں جہاں کوئی خطیب نہیں، اور ابھی میں ویسا ہوں جیسے پہلی گھڑ سواری کر رہا ہوں۔ آپ کا نسب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے کچھ اوپر پشت میں جا ملتا ہے۔ آپ کا خلافت کا زمانہ تقریباً 12 سال رہا۔ اس میں بھی کئی ممالک میں اسلام کی فتوحات ہوئی، کئی جگہوں پر اسلام پھیلا۔ 6 سال آپ کی خلافت کے بڑے پرامان سے رہے۔ 6 سال کے بعد معاملات بگڑتے گئے۔ ہوا یوں کہ آپ اپنے ہی رشتہ داروں میں سے لوگوں کو وہاں کا گورنر بنا دیا کرتے تھے، اور مصر کا جو گورنر تھا وہ اپنے لوگوں پر بڑی زیادتی کیا کرتا تھا۔ لوگ اس کی شکایت لے کر آپ کے پاس آئے، جس پر آپ نے اس کو ایک نوٹس بھیجا کہ تو اپنے بیہیویئر کو سدھار لے۔ پر ہوا یہ کہ اس نے ان لوگوں کو مارا جن لوگوں نے اسے کمپلین کی۔ وہ لوگ پھر آپ کے پاس آئے اور آپ سے اس کی شکایت کی۔ آپ نے ان سے کہا کہ تم لوگ
اپنے میں سے کسی کو مقرر کر لو، میں اسے تمہارا لیڈر بنا دوں گا۔ نام آیا محمد ابن ابو بکر کا۔ یہ لوگ جب جانے لگے تو دیکھے کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا، آپ کے جو ہے سلطنت کا ایک اور غلام جو ہے ایک خط لے کر کے جا رہا تھا مصر کے گورنر کی طرف، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ان کو مار دے کر کے، اور جو بات وہ لوگ کہیں گے اسے نہ ماننا۔ جب اس بات کو چیک کیا گیا تو پتا چلا خط اور سٹیمپ جو ہے حضرت عثمان غنی کا ہی تھا، بل لکھاوٹ کسی اور کی تھی جس میں مروان کا نام آتا ہے۔ یہ بات طول پکڑ گئی اور معاملہ اس حد تک پہنچ گیا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے اور ایک باغی گروہ، ان لوگوں نے جو ہے بلوا کیا۔ آپ اپنے گھر میں جو ہے قید و بند ہو گئے، کہیں آنا جانا نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ پہ جو ہے پانی پر بھی پابندی لگائی گئی۔ معاملات اتنے بگڑ گئے کہ ایک دن ایسا ہوا، بڑا شور برپا کیا گیا آپ کے گھر کے سامنے۔ آپ کی حفاظت کے لیے جو ہے خود حسنین کریمین، مولا علی کا ایک غلام اور دیگر اصحاب جو ہے وہاں پر موجود تھے۔ ان لوگوں نے جو ہے ان پر بھی حملہ کرا، جس میں حضرت محمد نے یہ دیکھا کہ ارے ان کو بھی اس میں زخم ہوا ہے، اور کبھی یہ نہ ہو جائے کہ ان کے قبیلے اور ہمارے قبیلے کے بیچ میں جو ہے اب جھگڑے ہو جائے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ اور ترکیب کر کے جو ہے اندر جانا پڑے گا۔ آپ اور آپ کے ساتھ میں اور دو بلوائی لوگ جو ہے یہ دوسرے بازو والے کی چھت سے چڑھ کر آپ کے گھر میں آئے۔ حضرت عثمان غنی اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، گھر میں آپ کی زوجہ سیدتنا نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی۔ جب یہ لوگ گھر میں پہنچے تو حضرت محمد نے جو ہے آپ کی داڑھی کو پکڑا، جس پہ عثمان غنی نے ان سے یہ بات کہی کہ اگر تمہارے باپ ابو بکر ہوتے تو کیا معاملہ ہوتا۔ یہ بات سن کے جو ہے آپ گھبرا گئے اور ڈر گئے، اور آپ نے فوراً ان کی داڑھی چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ پر جو ساتھ میں دو بلوائی آئے ہوئے تھے انہوں نے اس کو موقع غنیمت سمجھا اور آپ پہ جو ہے حملہ کر دیا۔ اس میں ہی جو ہے آپ شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں سے جو ہے معاملات اور بگڑتے گئے، فتنوں کا دور آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے زمانے میں ہی لوگوں کو یہ بات بتا دیا تھا کہ جب فتنوں کا دور ہوگا تو اس شخص کو دیکھنا یہ حق پر ہوگا۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ وہ جو شخص کی طرف حضور بتا رہے وہ کون ہے، تو حضرت عثمان غنی ہی تھے وہ۔ لیکن ایک اتنے بڑے مسلمان کے لیڈر کا جب جو ہے اس طرح سے قتل ہوا تو اب جو ہے فتنے فساد جو ہے یہ عام ہو گئے، معاملات اور بگڑتے گئے۔ اب یہاں سے آگے چل کر کیا ہوا انشاءاللہ میں پھر جو ہے مختصر انداز میں، زندگی باقی رہی تو کل آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔